ان کے قصے سنائے جا رہے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان قوموں کو دنیا کے اندر ہی تباہ اور برباد کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ آیا، اور تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا تذکرہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ہر ایک نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی وحدانیت اور توحید ان کے سامنے بیان کی، اور شرک اور بت پرستی سے باز رہنے کے لیے ان کو کہا، لیکن قوم کے لوگوں میں سے چند لوگوں کے علاوہ نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ کا پیغمبر ان کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، ہر اعتبار سے سمجھاتا ہے، اسلوب اور انداز بدل کے سمجھاتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ جب حد ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب چوتھی قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے علاقے بابل کے رہنے والے ہیں۔ وہیں پر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بت پرستی سے باز رہنے کے لیے کہا۔ قوم میں سے کسی نے بھی ایمان نہیں لایا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، انہوں نے ایمان لایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایمان لایا، اور کسی نے ایمان نہیں لایا۔ یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ کے اندر بھی وہ جلے نہیں، آگ نے ان کو جلایا نہیں، اور آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ نے جلایا نہیں، یہ معجزہ بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ارادہ کیا نکلنے کا اللہ کے حکم سے، اور پھر نکلے اور شام کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ آپ کو صدوم کے علاقے کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینی ہے، ان کے درمیان تبلیغ کا کام آپ کو انجام دینا ہے، اور ان کی رہبری اور رہنمائی فرمانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم کی طرف چلے گئے۔ صدوم کے لوگ بہت برائیوں کے اندر مبتلا تھے، بہت زیادہ برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ قرآن پاک کہتا ہے تعمل الخبائث، کہ یہ ایسے لوگ تھے جو بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ ان برائیوں میں سے سر فہرست ان کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ لٹیرے تھے، ان کے علاقے میں کوئی باہر کا آدمی آ جاتا تجارت کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے، اس کو لوٹ لیتے تھے اور ظلم اور زیادتی کرتے تھے، کسی کو مارتے اور اس کے بعد پھر اسی سے یہ کہتے کہ ہم نے جو تجھے مارا ہے، اس مارنے کے نتیجے میں ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اس کا ہمیں بدلہ دلایا جائے۔ مفسرین نے یہ بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دمشق کا آدمی ان کے علاقے میں آ گیا اور کسی کام سے آیا تھا، ایک صدومی نے پتھر اٹھا کر اس کے سر میں مارا اور اس کا سر زخمی ہو گیا اور اس سے خون نکلا، وہ خون اس پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ تو یہ صدومی عدالت میں مقدمہ لے کر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، جو ان کا جج تھا اس سے جا کر یہ کہتا ہے کہ اس کے سر میں میرا پتھر لگا اور میرے پتھر میں خون لگ گیا، میرا پتھر خراب ہو گیا ہے، اس کا بدلہ مجھے اس سے دلایا جائے۔
اب جج نے تحقیق کی، تفتیش کی اور اس کے بعد کہا واقعتاً آپ جو ہے مقدمہ دائر کرنے کے لائق ہو اور آپ کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اب جج نے یہ فیصلہ کیا کہ صدوم جو دمشقی ہے وہ صدومی کو ہرجانہ دے، کیونکہ صدومی کا پتھر خراب ہو گیا ہے۔ صدومی کو غصہ آیا، اس نے دمشقی کو غصہ آیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر جج کے سر میں ہی مارا اور کہنے لگا کہ اب مجھے بھی اس کا بدلہ دلایا جائے کہ میرا پتھر بھی خراب ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ تھے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم راستے میں بیٹھ کر ڈکیتیاں ڈالتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور اپنی مجلسوں میں تم بہت ہی برائیوں کے کام کرتے ہو۔ تو جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لوٹ مار بھی تھی، اسی طرح ظلم اور زیادتی ہے، اسی طریقے سے ان میں جو سر فہرست اور بڑی برائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ غیر فطری عمل کے اندر مبتلا تھے اور غیر فطری عمل کو رواج دیتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کے اندر خواہش کو رکھا ہوا ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ ہے نکاح کا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ نکاح کے علاوہ عورتیں نہیں بلکہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن یہ مانے نہیں، باز نہیں آئے، اور یہ ایسا عمل تھا جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ اشرف المخلوقات انسان ہونے کے باوجود پھر یہ اس غیر فطری عمل کے اندر مبتلا تھے، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ اسی کا تذکرہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، اذ قال لقومه، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، ما سبقکم کہ نہیں سبقت کی ہے تم سے بہا اس برائی میں، من احد کسی نے بھی، من العالمین دنیا جہان والوں میں سے، یعنی جہان والوں میں سے کسی نے بھی تم سے پہلے اس برائی کو نہیں کیا جو برائی تم کر رہے ہو۔ یہ ایسا فعل ہے کہ آج تک تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا ہے۔ وہ کیا برائی تھی؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور جائز طریقہ رکھا ہے ان کو چھوڑ کر، اور تم مردوں ہی سے، عورتوں سے بے نیاز ہو کر مردوں سے اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے زیادہ نکلنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، حد سے آگے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں لیکن قوم کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، وما كان جواب قومه، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم ان کو نکالو، من قریتکم اپنی بستی سے۔ کن کو؟ لوط علیہ السلام کو کہا ان کو نکال دو اپنی بستی سے۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاک ہیں، اور لوط علیہ السلام کو ناپاک سمجھ رہے ہیں، مذاق کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی انداز ان کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ پاک ہے نہیں بلکہ پاک باز بن رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی طبیعت ہی مسخ ہو گئی تھی، یعنی ان کی فطرت ہی ایک قسم کی مسخ ہو گئی تھی، بگڑ گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو برائیاں اچھی لگتی تھی اور اچھائیاں ان کو بری لگتی تھی۔
اچھا عمل ان کو برا لگتا تھا اور برا عمل ان کو اچھا لگتا تھا. ایسی طبیعت بگڑ گئی تھی. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا, اس بیماری کے نتیجے میں اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور پھر اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. اس طریقے سے ان کی طبیعت مسخ ہو گئی تھی کہ ہر برائی ان کو اچھائی لگتی تھی اور اچھائیاں ان کو برائی لگتی تھی. اور اگر آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا کا آج بھی یہی مزاج ہے لوگوں کا کہ اچھائیاں ان کو بری لگتی ہیں اور برائیاں ان کو اچھی لگتی ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں, آپ کو یہ لگے گا کہ ہر جگہ برائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے, برائیوں کے لیے بل پاس کیے جا رہے ہیں اور اچھائیوں کے پھیلانے کا کہیں پر بھی کوئی نظام نہیں بنایا جا رہا ہے. برائیاں جتنی عام سے عام تر ہو جائے بس اس کو عام کرنا, اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے اور بھرپور طریقے سے پوری طاقت اور قوت اس کے پیچھے لگاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ مخلوط تعلیم آج ہے دنیا کے اندر. مخلوط تعلیم ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے. مخلوط تعلیم یہ بچوں اور بچیوں کے لیے صحیح نہیں ہے, ان کے کریکٹر کے لیے, ان کے کردار کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں, ہر آدمی سمجھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اسی پر زور ہے کہ ان کو اکٹھا ہی رکھا جائے تاکہ جتنی برائیاں عام ہو سکے تو ہو جائے, برائیوں کو عام کرنے کے لیے. اسی طرح ہر وہ چیز جس سے برائی عام ہوتی ہے اس کو عام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طبیعتیں مسخ ہو گئی ہیں, جس کے نتیجے میں بری بات کو اچھا سمجھا جا رہا ہے اور اچھی بات کو برا سمجھا جا رہا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم, امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اس روایت کا مفہوم میں ذکر کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان وہ باغی ہو جائیں گے, یعنی تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی, یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, ہماری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, نوجوان بگڑ جائیں گے اور ہم جہاد کو چھوڑ دیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ احوال اور حالات پیدا ہو جائیں گے. پھر آپ نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یکون ذالک, یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا, ایسا ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم چھوڑ, یعنی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک مومن اور مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے, ایسا ہو ہی نہیں, یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے تعجب کے طور پر صحابہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, اس سے بھی زیادہ خطرناک احوال اور حالات ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برا سمجھنے لگو گے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس سے بھی زیادہ خطرناک احوال ہوں گے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں سے روکو گے اور برائیوں کا تم حکم دو گے. اچھائیوں سے روکو گے اور برائیوں کا تم حکم دو گے. آج وہی احوال ہے, اچھائیوں سے روکا جا رہا ہے, برائیوں کا حکم دیا جا رہا ہے. یہی ہمارے اس علاقے کی پاس کی بات ہے. ایک نوجوان ایک مفتی صاحب کے ساتھ جڑ گیا اور نیک بن گیا, نماز پڑھنے لگ گیا, پابندی کے ساتھ داڑھی رکھ لی, اس نے پگڑی پہننے لگ گیا. اس کے ماں باپ وبیلا کرنے لگ گئے کہ یہ تو مولوی بن گیا, مولوی نے اس کو خراب کر دیا اور لڑکے کے اوپر سختی شروع کر دی, اس کو مسجد سے روکنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ مفتی صاحب سے دور ہوا تو انسان کی فطرت ہے, اس کو کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے, کوئی نہ کوئی ساتھی, کوئی دوست اس کو چاہیے جس کے پاس یہ بیٹھے, جس سے یہ باتیں کرے. اگر اچھا دوست مل جائے تو اچھا بن جائے گا اور برا ملے گا تو برا ہی بن جائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہو. تقوی آئے گا کہاں سے؟ سچوں کے ساتھ رہنے سے. تو جب وہ تھوڑا سا دور ہوا مفتی صاحب سے تو اب وہ نشے کے اندر
اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا، اب ماں باپ سر پیٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو دوبارہ واپس لایا جائے، لیکن واپس آنے کے لیے بچہ تیار نہیں۔ اس کے بعد اس کو جہاں وہ رکھتے ہیں نا 2-3 مہینے کے لیے تاکہ یہ اس کو یہ عادتیں چھوٹ جائیں، وہاں بھی رکھا، لیکن پھر بھی اس کی عادتیں نہیں گئیں۔ تو وہی بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، آج وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ کسی غیر مسلم کی نہیں، مسلمان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے، کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو پردہ کرنا چاہتی ہیں ماں باپ نہیں کرنے دیتے ہیں، رکاوٹ بنے، کتنے بچے ایسے ہیں جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، جو اسلامی وضع اور قطع کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اسلامی لباس کے اندر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں اور منع کرتے ہیں، اور پھر جب وہ برباد ہو جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہوتا ہے، پھر واپس آتا نہیں ہے۔ تو جو پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ اصل میں طبیعت مسخ ہو گئی، جب طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت بدل جاتی ہے، پھر اس کو اچھائی نہیں لگتی ہے، بلکہ برائی اس کو اچھائی لگنے لگتی ہے اور اچھائی اس کو برائی لگنے لگتی ہے۔ یہی اس قوم کا ایسا ہی اس قوم کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی طبیعت مسخ ہو گئی تھی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو تم اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز بنتے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل و عیال کو نجات دے دی، ان کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آ کر اسی قوم میں شادی کر لی تھی، اور اس وقت مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے ہو سکتا تھا، بلکہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی 16 سال تک مسلمان کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زینب، ان کا نکاح غیر مسلموں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت زینب کا نکاح تھا ابو العاص ابن ربی کے ساتھ۔ بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا، ابو العاص ابن ربی نے، پہلے یہ غیر مسلم ہی تھے، تو نکاح ان کا باقی رکھا گیا۔ جب 16 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بچیوں کا نکاح، اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں کے ساتھ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو 16 سال اسلام کے ابتدائی زمانے کے 16 سال میں 16 سال ایسے گزرتے ہیں کہ جس میں مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ نکاح درست ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بھی یہ جائز تھا۔ لوط علیہ السلام نے اسی قوم کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اس لیے وہ اسی طرح نافرمان رہی، اس نے ایمان بھی نہیں لایا، اور قوم کے اس کام پر وہ بھی خوشی کا اظہار کرتی تھی، اس لیے عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا گیا، اور بڑا بھیانک عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو بچے کی خوشخبری دی، اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور جب لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو نوجوان لڑکوں کی صورت میں آتے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو لوط علیہ السلام کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں کسی جگہ سے آئے ہوئے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔
حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب ہمارے فرشتے آئے تو انہوں نے ان کے آنے کو اچھا نہیں سمجھا اور دل میں تنگ ہونے لگے حضرت لوط علیہ السلام، اور کہنے لگے آج کا دن تو میرے لیے بڑی سختی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی کرتوتوں سے واقف ہیں اور انہیں معلوم ہے اگر لوگوں کو پتہ چلا بس ابھی آ جائیں گے۔ تب تک بیوی نے لوگوں کو بتا دیا اور وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اب لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے لوط علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے مطالبہ کرتی ہے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ سورہ ہود میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، لہذا جاؤ اور جا کر ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، ان کے ساتھ رہو، یہ کام چھوڑ دو جس میں تم مبتلا ہو، جو کام تم کر رہے ہن ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تم کیا کام کر رہے ہو؟ کیسا غیر فطری اور غیر انسانی عمل تم کر رہے ہو، بلکہ ایسا تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، مجھے بے عزت نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، چوتھی بات یہ کہی الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی عقل مند نہیں ہے جو تم کو سمجھاتا اور کہتا کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کا کام تم کر رہے ہو؟ الیس منکم رجل رشید، جواب دیتے ہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے آپ جانتے ہو ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں، یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے امت کے جتنے مرد ہوتے ہیں وہ نبی کے بیٹے ہوتے ہیں اور جتنی عورتیں ہوتے ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس اعتبار سے، روحانی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کی طبیعت چونکہ مسخ ہو چکی تھی اس لیے کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے آپ جانتے ہیں، ہمیں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس طرح جھگڑنے لگے حضرت لوط علیہ السلام سے۔ اصل بات یہ ہے جب کسی کو حرام کی عادت لگ جاتی ہے، جب کسی کو ناجائز کی عادت لگ جاتی ہے، اس کے بعد پھر حلال میں اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے، حلال میں اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو باہر کی عادت لگ جاتی ہے ان کو اپنی بیوی کی ذرا بھی محبت دل میں نہیں ہوتی ہے، بیوی کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ بہت سارے کہتے ہیں جی بیوی کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا ہے، دل کہاں سے لگے گا، یہ تو کہیں اور لگا ہوا ہے۔ تو جس کو باہر کی عادت پڑ جاتی ہے، آرام کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کو حلال میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، جس میں جب آدمی کو ناجائز اور حرام کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کو حلال اور جائز میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں اس میں کوئی حق ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، ایک آدمی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہنے لگے ہائے کاش میرے پاس طاقت اور قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ پھر میں ان کا مقابلہ کرتا۔ تب تک فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ہم انسان نہیں ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، چھوڑو آپ ادھر آ جاؤ واپس، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تب تک ایک فرشتے نے ایسے ہاتھ کیا سب کی آنکھیں ختم، ایک دم چہرے سپاٹ ہو گئے۔ فطمسنا اعینہم، اللہ فرماتے سورہ قمر میں فطمسنا اعینہم، کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی ایسے چہرے ہو گئے جیسے ہی ماتھا اس طرح ہو گئی، آنکھیں ختم بالکل۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتے کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت احد منکم، کہ آپ رات کے وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں،
اب آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، اور کوئی بھی آپ میں سے جانے والا پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور ساتھ ہی بتایا آپ کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور یہ یہیں رہے گی، یہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو کافر ہے، دوسرا قوم کے اس عمل پر یہ خوش رہتی ہے، اس لیے یہ یہیں رہ جائے گی۔ لوط علیہ السلام نکل کے رات کو، اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین آئے اور آ کر ان کی بستی کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے، اور پھر وہاں سے اس کو پلٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے۔ اور جس جگہ یہ لوگ آباد تھے آج وہاں بحر میت ہے، جو سطح سمندر سے کئی 100 کلومیٹر جو ہے وہ نیچے ہے، اور کوئی بھی زندہ جانور اس میں رہ نہیں سکتا ہے، جو بھی جانور اس میں جائے گا وہ مر جاتا ہے، بحر میت۔ یہاں پر ان کی بستی آباد تھی، یعنی پہلے اوپر لے گئے، اس کے بعد اوپر سے نیچے ان کو بستی کو پلٹ دیا، وہ حصہ زمین کا نیچے چلا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا، اور پھر پتھروں کی بارش ہم نے ان کے اوپر برسائی۔ اللہ اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی، یعنی ایک بری بارش ہم نے ان کے اوپر برسائی، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھ، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، غور کر کیسا برا انجام ہوا مجرموں کا۔ اس لیے جرم سے دور رہو، گناہوں سے دور رہو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ اللہ اسی طاقت کے ساتھ آج موجود ہے جس طاقت کے ساتھ اس وقت تھا۔ اس کی طاقت میں کوئی کمی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ جس طرح ان لوگوں پر عذاب آیا، اس طرح کہا تمہارے نافرمانوں پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے لوط علیہ السلام کا اور دوسری نافرمان قوموں کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ کہا بہتر نہیں ہے، جیسے ان پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں